آج جس موضوع پہ ہم کچھ بات کرنا چاہیں گے وہ ہے فلسفہ کیا ہے، وٹ فلسفی از۔ تو پاکستان میں تو ایک دلچسپ صورتحال ہے کہ بہت سے لوگوں کو اس چیز کی خواہش ہے کہ وہ جانیں کہ فلسفہ کیا ہے، اور شاید ہماری طرف سے ہی کچھ کمی ہے، گائیڈنس نہیں ہے، اور وہ لوگ جو اچھے پڑھے لکھے ہیں مگر ان کا فلسفے سے ڈائریکٹلی تعلق نہیں ہے، تو ان کے ہاں بہت سی مسکنسیپشنز ہیں۔ پھر یہ مسکنسیپشن اتنی بڑھ گئیں کہ کچھ فلسفیوں کے لطیفے بھی بن گئے۔ یہ بڑا مشہور ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ فلسفی اندھیرے میں کالی بلی کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے جو کہ وہاں نہیں ہوتی، یا اور اس طرح کی چیزیں۔ اچھا، میں نے کچھ پاکستان میں کچھ فلموں، خاص طور پہ ڈراموں میں، پی ٹی وی کے دور میں ڈراموں میں بھی دیکھا کہ فلسفے کے لیے یا فلسفے کے پروفیسر کے لیے، یہ میرا احساس ہے کہ جو ان کا کنسیپشن ہے وہ زیادہ درست نہیں ہوتا، اور عام طور پہ یہ ہے کہ کسی اداکار کو دکھایا جاتا ہے کہ موٹی موٹی کتابیں ہیں اور آنکھوں پہ اینک ہے اور وہ بہت پڑھ رہے ہیں، تو وہ کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ فلسفے کا ٹیچر ہے یا فلسفے کا یہ اسٹوڈنٹ ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ساری مسکنسیپشنز ہیں، اور یہ سارے جو فلسفے کے بارے میں خیالات ہیں یا تصورات ہیں یہ درست نہیں ہیں۔ میں تو یہاں سے آغاز کروں گا کہ فلسفہ تو بحیثیت مجموعی زندگی کی کوئی معنویت تلاش کرنا چاہ رہا ہوتا ہے۔ باقی علوم و فنون بھی یہ کام کرتے ہیں، مگر وہ سب سے پہلے اپنا ایک ایریا آف ڈسکورس بنا لیتے ہیں۔ ہم چند ایک مثالیں دیکھ لیتے ہیں، مثالیں بہت زیادہ ہیں مگر وقت ہمارے پاس محدود ہے۔ مثال کے طور پر اگر سائیکالوجی سائنس آف بیہیویئر ہے، دیر آر نیومرس ڈیفینیشنز آف سائیکالوجی، مگر میں کوئی ایک لے لیتا ہوں جو کہ ویلڈ ہے، کہ اگر سائیکالوجی سائنس آف بیہیویئر ہے تو اتنا کہتے ہوئے بھی ان لوگوں نے اپنا ایک ایریا بنا لیا کہ ہیومن بیہیویئرس کو ہم اس میں اسٹڈی کریں گے۔ یا اگر سوشیولوجی ایک سائنس آف سوسائٹی ہے، اسی طرح انتھروپولوجی ہے، اس طرح زولوجی ہے۔ زولوجی کے بارے میں سب کو کلیئر ہونا چاہیے کہ یہ فزیکیلٹی جو ہے اینیملز کی انکلوڈنگ ہیومن بینگز، تو اس کے بارے میں ہے۔ باٹنی کے بارے میں ایسے مزاج سے کہا جاتا ہے کہ پھول پتی کی بات ہے اور گھاس پھوس کی بات ہے، اینی وے نباتات کی بات ہے۔ فلسفہ مین میڈ سبجیکٹ میں وہ واحد سبجیکٹ ہے جو زندگی کو بحیثیت مجموعی دیکھنے کی کوشش کرتا ہے، اور پھر یہ دیکھتا ہے کہ بحیثیت مجموعی اس کی کوئی معنویت نکلتی ہے۔ اس کی میں آپ کو ایک مثال دوں، آپ کو تھوڑا سا پریشان کرنے کے لیے۔ ہمارا ایک بہت بڑا فلسفی تھا ایرسٹوٹل، تو اس کا ایک تصور ہے فائنل کاز کا۔ اب ایرسٹوٹل کا خیال ہے کہ کوئی بھی چیز بے وجہ نہیں ہے اور بے مطلب نہیں ہے، اور سب چیزیں انکلوڈنگ ہیومن بینگ کسی نہ کسی خاص مقصد کے لیے پیدا کی گئی ہیں۔ اچھا، اب اس کو جب لے کے زولوجسٹ اور بایولوجسٹ چلے تو بعض اوقات ایک پرابلم آئی، وہ ایک فوڈ فار تھاٹ کے لیے میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں گا۔ آپ کہیں کہ ہاتھ کی فائنل کاز کیا ہے، تو آپ اس میں گرپ کرنی ہے چیزوں کو، کھانا پینا ہے۔ ٹانگوں کا کیا ہے، اس نے چلنا ہے۔ آنکھوں کی فائنل کاز کیا ہے، اس نے دیکھنا ہے۔ کانوں کی کیا ہے، سننا ہے۔ ہو گیا۔ آپ بحیثیت مجموعی کہیں کہ انسان کی فائنل کاز کیا ہے، تو ذرا رکنا پڑے گا۔ سمجھ رہے ہیں بات کو، کہ یہ آسان ہے کہ ایک جانور یا ایک انسان کی آپ آنکھ، ناک، کان اور جو مختلف اعضائے بدن ہے اس کے بارے میں یہ ذرا فائنل کاز بتانا آسان ہے۔ پورے کی پوری انسان کی اگر یہ بتایا جائے کہ اس کا کیا مقصد ہے، تو یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ تو بس یہی فلسفہ اور باقی علوم و فنون میں فرق ہے، اور فلسفے کے زیادہ کنٹروورشل ہونے کی بھی یہی وجہ ہے۔ باقی علوم و فنون بھی زندگی ہی کی بات کرتے ہیں، زندگی ہی کی معنویت کی بات کرتے ہیں، اور وہ بھی سرچ فار ٹروتھ ہیں، وہ بھی لو اور وزڈم ہے۔ اس لیے میں فلسفے کی وہ تعریفات کا بھی قائل نہیں ہوں جس کے بارے میں یہ اعتراض بجا ہے کہ دے آر ٹو جنرل ٹو بی میننگ فل۔ آپ کہیں کہ فلسفہ سچ کی تلاش ہے، تمام علوم و فنون سچ کی تلاش ہے۔ فلسفہ لو فار وزڈم ہے، تمام علوم و فنون لو اور وزڈم ہی ہے۔ جو مجھے لگتا ہے انتر ہے، جو ڈفرنس آتا ہے، وہ یہ آتا ہے کہ باقی کائنات کی، دنیا کی، انسانی معاشرے کی اپنی ذاتی اجتماعی چیزوں کو اپنے اپنے ایریاز میں ڈسکس کرتے ہیں۔
یہ واحد مین میڈ سبجیکٹ ہے. وہ کہتا ہے کہ ان کو ملا کے بھی تو دیکھیں. شاید اسی لیے وٹگنسٹائن نے کہا کہ یہ سبجیکٹ ہے ہی نہیں. According to Wittgenstein, philosophy is not a subject. Philosophy is an activity, a lifelong activity. کوئی بھی چیز فلسفائز کی جا سکتی ہے, کوئی بھی ایشو آپ اس کو فلسفیانہ سطح پہ دیکھ سکتے ہیں, مگر کون دیکھے گا کہ جو چیزوں کو صرف پارٹس میں نہ دیکھتا ہو. وہ بھی دیکھتے ہیں ہم ایٹ ٹائمز, مگر چیزوں کو جوڑ کے سنتھیٹک طریقے سے بھی دیکھے کہ ان کی کیا معنویت نکلتی ہے. اس حوالے سے ہمارے بعض فلسفی ہوئے, ایگزسٹینشلسٹ بہت مشہور ہے, انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ زندگی ہی مجموعی طور پر میننگ لیس ہے. اور پھر میننگ لیس کے بھی ایک ہائر ڈگری پہ ایک لفظ انگریزی کا ہوتا ہے ایبسرڈ, جس کو اردو میں لغو کہا جاتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ زندگی ہی بے معنی ہے. اور بعض بہرحال فلسفی ایسے بھی ہیں کہ جن کا خیال ہے کہ زندگی کی ایک ایک چیز اس قدر معنی خیز ہے, اور آپ بغیر جس کے کہا گیا کہ ان ایگزامنڈ لائف از ناٹ ورتھ لیونگ. ایک ایک چیز بامانی ہے, اور اس کو آپ سمجھیں گے, دیکھیں گے, اس کے مطابق ایکٹ کریں گے, تو پھر یہ زندگی کو آپ اس کا مطلب ہے سمجھ کے گزار رہے ہیں, ورنہ یہ ہے کہ زندگی آپ کو گزار رہی ہے. یہ تو ایک اب تک میں نے یہ عرض کرنے کی کوشش کی کہ جو مسکنسیپشن ہے فلسفے کے بارے میں. دوسری طرف ایسے بہت سے لوگ ہیں کہ اس میں مبالغہ نہ سمجھیے گا, وہ سمجھتے ہیں کہ انسانی تہذیب میں سبجیکٹ ہے ہی ایک, اور اس کا نام فلسفی. فلسفی از سپوز ٹو بی دا مدر آف آل سائنسز. وہ العلوم ہے. تمام علوم و فنون پہلے اس کا ایک حصہ تھے. اور ہمارے جو بڑے فلسفی ہوئے ہیں, میں 2500 سال پہلے کے یونانی فلسفیوں کی بات کر رہا ہوں, تو وہ تو آپ کو پتہ ہے طبیب بھی تھے. اب آپ افلاطون کو دیکھیے, اس کو عظیم ترین فلسفی کہا جاتا ہے. وہ بہت بڑا شاعر بھی ہے, وہ بہت بڑا, آپ اس کو ڈائلاگ رائٹر بھی کہہ سکتے ہیں. اس نے یہ جتنا فلسفہ بیان کیا وہ اس طرح نہیں کہ اس نے چیپٹرائزیشن کی ہو, وہ ڈائلاگ کر رہے ہیں کچھ ذہین لوگ آپس میں, اور وہ بہت ہی فطری اور لائیولی طریقے سے بیان کیا. ہاں سوکریٹیز ہے, اس نے کچھ لکھا ہی نہیں, وہ گفتگو کے ذریعے, وہ ایک عظیم مقرر بھی تھا, ایک گفتگو کے ذریعے اپنی بات بیان کرتا تھا. اس کے علاوہ یہ ہے کہ افلاطون شاعر بھی ہے, ڈائلاگ رائٹر بھی ہے, اور بہت بڑا میتھمیٹیشین بھی ہے. ارسطاٹل کے ہاں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تقریباً وہ بابا علوم کہلایا بعد میں, کہ تمام علوم و فنون کی, خاص طور پر لاجک اور بایولوجی کی, تو وہ بہت بنیاد رکھنے والا آدمی. سو ایک طرف اگر فلسفی کو ایک بیکار سبجیکٹ سمجھا جاتا ہے, جو مسکنسیپشن, اور سمجھا جاتا ہے کہ یہ ایسی باتیں ہیں جو بہت ایبسٹریکٹ ہیں جس کی کوئی ضرورت نہیں, تو دوسری طرف یہ بھی کہا گیا کہ یہ علوم ہے, یہ مدر آف آل سائنسز ہے. تو اصل میں انسانی علم ہے ہی مین میڈ سبجیکٹ, ہے ہی فلسفی. تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس سے ہی ساری چیزیں بعد میں نکل رہی ہیں. فلسفی کی جہاں تک اپنی ایک حیت, اپنی ایک باڈی, اپنے ایک سٹرکچر کا تعلق ہے, تو ہم اس کو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ 3-4 بلکہ 4 بنیادی کیٹیگریز میں تقسیم کر سکتے ہیں. اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ فلسفے کی ابتدائی مباحث میں ہم بتاتے بھی ہیں اور ایک دوسرے سے شیئر کرتے ہیں, یہاں بھی میں کرنا چاہوں گا. نمبر 1, فلسفی میں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں میٹا فزکس, جس کو اردو میں ہم مابعد الطبیعیات کہتے ہیں. وہ تمام کانسیپٹ جو اس فزیکل دنیا سے متعلق نہیں ہیں, دا کانسیپٹس بیانڈ دس فزیکل ورلڈ. فار ایگزامپل کانسیپٹ آف گاڈ, فار ایگزامپل کانسیپٹ آف ورلڈ ہیئر آفٹر, کانسیپٹ آف سول, کانسیپٹ آف مائنڈ اینڈ میٹر. اچھا, یہ چیزیں یقیناً مادی نہیں ہیں, اور یہ مادی دنیا سے ماورا ہیں, مگر آپ ان کو غیر اہم کہہ کے رد نہیں کر سکتے. اب دیکھیے اسی بات کو ذرا آگے بڑھائیں کہ برٹرنڈ رسل نے یہ کیوں کہا کہ فلسفی از اے نو مینز لینڈ بٹوین دا ریجنز آف سائنس اینڈ ریلیجن. ایک ہی مثال سے انشاءاللہ واضح ہو جائے گا. کانسیپٹ آف گاڈ کو دیکھیں. خدا کا تصور یقیناً تمام مذاہب میں موجود ہے, بلکہ وہ یقیناً وہ ایک سینٹرل کانسیپٹ ہے جس کے ارد گرد باقی سب چیزیں ریوالو کرتی ہیں. مگر روایتی مذاہب اس پہ آزاد ڈسکشن کا موقع دیتے ہوں, آئی ڈاؤٹ, میرا خیال ایسے نہیں ہوتا. دوسری طرف آپ کسی سائنٹسٹ کے پاس چاہیے, کسی پروفیشنل میچور سائنٹسٹ کے پاس, اور اس سے کہے کہ مجھ سے بات کرو کانسیپٹ آف گاڈ کی. میرا خیال ہے اگر وہ اچھا پروفیشنل آدمی ہے تو وہ یہ کہے گا کہ نہیں, دس از ناٹ آر پریروگیٹو, یہ ہمارا دائرہ کار نہیں ہے. تو پھر رسل کی بات بالکل درست ہے کہ وہ
جس چیز کو مذہبی آدمی بھی بہت زیادہ ویلکم نہیں کہے گا مگر اس کا مسئلہ ضرور ہوگا، اور جس چیز کو سائنسدان کہہ دے گا کہ یہ میرا پرابلم نہیں ہے، فلسفی اس کو آپٹ کر لے گی۔ اور نو مینز لینڈ میں یاد رکھیے کہ دو ملکوں کے درمیان جو نو مینز لینڈ ہے دونوں طرف سے حملے بھی ہوتے ہیں، تو پھر وہ حملہ فلسفی سہتا ہے۔ تو مابعد الطبیعیات میں دیکھا جاتا ہے کہ تصور خدا، تصور آخرت، تصور روح اور مائنڈ باڈی ریلیشن، یعنی ذہن اور جسم کا آپس میں تصور، ایک اس میں تصور پہ اور بات کر کے آگے چلوں گا۔ یہ کہنا بھی بالکل درست نہیں ہے کہ مابعد الطبیعیات تو اندھیرے کمرے میں بلی پکڑنے، یہ مجھے کہنے دیں کہ تھوڑی لا علمی اور جہالت کی وجہ سے ہے۔ مابعد الطبیعیات کے کچھ تصور ایسے ہیں جس کے بغیر عملی زندگی میں بھی آپ 2 قدم نہیں چل سکتے۔ میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں۔ مشہور مابعد الطبیعیاتی تصور ہے جبر و قدر، کہ میں اپنے اعمال و افعال میں، اس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں، سامنے کیمرہ ہے، کچھ میرے دوست بیٹھے ہیں، یہ سارے جو اعمال و افعال ہیں میں اس میں آزاد ہوں یا پابند ہوں۔ اگر میں اگر میں بالکل آزاد نہیں ہوں تو مجبور محض ہوں، تو مجھے نہ جنت ملنی چاہیے نہ دوزخ۔ میں نے کوئی کام اپنی ول سے نہیں کیا تو کون سی پنشمنٹ اور کون سا ریوارڈ؟ یہ ہے نا، یہ تو بہت پریکٹیکل سا بھی مسئلہ ہے۔ اور اگر مجھے کوئی سزا ملے تو یہ پھر مجھے یہ بھی شعور ہونا چاہیے کہ یہ جرم خدا نہ خواستہ میں نے آزادی سے تن و تنہا کیا ہے۔ ٹھیک ہے، میری ذاتی اس پہ بعد میں بات کریں گے۔ شیکسپیئر کے ٹریجڈیز کے بارے میں اس خاکسار کی ذاتی رائے یہ ہے کہ وہ عظیم ٹریجڈیز ایسے ہیں کہ وہاں شیکسپیئر ہمیں بتاتا ہے کہ ٹریجک ہیرو کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ جرم میں نے اپنی پوری آزادی کے ساتھ تن و تنہا کیا ہے، اور وہ ٹریجک ہیرو زیادہ تر اپنی اس آزادی کے غلط استعمال کے ہاتھوں تباہ ہوتے ہیں۔ اس پہ انشاءاللہ ہم وہ بات کریں گے جب شیکسپیئر کی ٹریجڈیز پہ کچھ بات ہوگی۔ مابعد الطبیعیات کو بھی یہ کہہ کے رد کرنا کہ یہ کوئی ایسی چیزیں ہیں کہ جس کی ڈے ٹو ڈے لائف میں بھی بڑی ضرورت ہے۔ خدا کا تصور ہے، یہ دیکھیے، اب ہو سکتا ہے کہ ایک ایتھیسٹ کچھ دعویٰ کر دے کہ وہ خدا کے بغیر رہ سکتا ہے۔ اب یقین مانیے بہت سے لوگ ہیں، ان کا یہ خیال ہے کہ ہمارا تو 1 منٹ بھی اس کے ذکر اور اس کے تصور کے بغیر نہیں گزرتا۔